ہمارے لیے اتنے آئیڈیل لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم انسانی جانوں کو بھی پرواہ نہ کریں، اور ہندوستان کے اندر جو ایک یکجہتی اور بھائی چارے کا ماحول ہے اس کو خراب کرنے والوں کو موقع فراہم کریں، تو کہ وہ مذہب انسان کا دستور میں پرائیویٹ پارٹ ہے، اس پرائیویٹ کو جو ہے آپ نے ملکی پارٹ بنا رکھا ہے۔ یہ کام نہ تو اسلام کے نظریے سے صحیح ہے اور نہ ہی بھارتیہ سنویدھان کے درشٹی میں ٹھیک ہے۔ تو ان کا بھی مقصد صرف راجنیتک کریڈٹ لینا ہوتا ہے اور پھر سماج میں ہندو مسلم کے بیچ نفرت کا زہر گھول کر کے اپنا ووٹ بینک لینے کا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمایوں کبیر 6 دسمبر کو بابری مسجد کے نام سے شلانیاس کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ پورے دیش میں اس طرح کا نفرت انگیز بیان دے کر کے ایک راجنیتک کریڈٹ لینے کے لیے نجی طور پر وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کام نہ تو اسلام کے نظریے سے صحیح ہے اور نہ ہی بھارتیہ سنویدھان کے درشٹی میں ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جس دیش میں رہو وہاں کے قانون کا پالن کرو۔ ہمارے دیش کی سرووچ عدالت نے بابری مسجد کے فیصلے میں نرنے سنایا اور وہاں مندر بھی تعمیر ہو گیا ہے۔ اب ایسے میں آ کر کے یہ جو بیان ایک بھڑکاؤ طور پر اور نفرت انگیز اور جو سماج میں ہندو مسلم کے بیچ کھائی کھڑی کر سکتا ہے اور جھگڑے فساد بھی کرا سکتا ہے، تو ایسے بیانوں سے فتنہ پھیلتا ہے، اور اسلام میں فتنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فتنے کو بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ تو ایک جو ہمایوں کبیر ہے یہ نہ تو اسلام کی نظر سے ٹھیک کام کر رہے ہیں اور نہ ہی بھارتیہ سنویدھان کی نظر سے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ وہیں پھر جو کالا دیوس منانے کی بھی بات کئی سارے نیتا مسلم نیتا کرتے ہیں، تو ان کا بھی مقصد صرف راجنیتک کریڈٹ لینا ہوتا ہے اور پھر سماج میں ہندو مسلم کے بیچ نفرت کا زہر گھول کر کے اپنا ووٹ بینک لینے کا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فتنے کی ہی شکل ہے۔ جب دیش کی سپریم عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے تو ایسے تنازع ایشو پر بیان بازی کر کے اسے دوبارہ سے زندہ کرنا یہ دیش کے راشٹر کے ہت میں نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے پردیش کے اندر کس طرح سے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جائے۔ اگر انہوں نے الرٹ جاری کیا ہے تو مسلمان تو کسی قسم کا احتجاج اور پردرشن یا دھرنے وغیرہ کرتے نہیں ہیں، کیونکہ جب سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا، حالانکہ اس فیصلے میں کچھ خامیاں اور کمیاں بھی نظر آئیں بعد میں، اس کے باوجود مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا، کیونکہ بات تھا مطلب مندر کے اس کی توڑ کر بنائے جانے کی بات تھی، لیکن جب سپریم کورٹ نے خود اپنے فیصلے میں یہ مان لیا کہ یہاں کوئی مندر نہیں تھا جسے توڑ کر کے بابری مسجد بنائی گئی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اپنے سارے پروگرامز کو ملتوی کر دیا۔ حالانکہ مسلمان اس بات سے دکھی ہے کہ جب اسی بینچ 5 سدسیہ بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ بابری مسجد کے بعد اب کسی دوسری مسجد کے اوپر کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا جائے گا، لیکن جب دوسری مسجد چاہے گیان ویاپی کی مسجد ہو چاہے متھرا کی عیدگاہ ہو، ان تمام چیزوں پر جو دعوے ہوئے، اور پھر وہیں سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب ان کی سنوائی ہو سکتی ہے، یعنی اس ووادوں کو زندہ رکھنا۔ تو وواد کو جب زندہ رکھنے کی بات آئے گی تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا اعتماد عدلیہ سے بھی متزلزل ہوگا، لہذا اس قسم کا کوئی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اس ملک میں جو ورشپ ایکٹ ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ 1947 سے پہلے جو مسجدیں، مندر، گردوارے، چرچ جن حیثیت میں تھے انہی حیثیت میں رہیں گے، لیکن اب بات ہے کہ بھئی جی ان کی لاٹھی ان کی بھینس، تو اگر اس پر ملک چل رہا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ٹی ایم سی کے ودھایک ہیں ہمایوں بابا نے مرشید آباد میں بابری مسجد بنانے کی اڑے ہوئے ہیں، کیا نہیں؟ دیکھیے، ہمایوں بابا مرشید آباد میں بابری مسجد کے بنانے کے نام پر جو اڑے ہوئے ہیں، تو بابر کوئی اسلامی شخصیت تو تھی نہیں،
بابر ایک حکمراں تھا جو آیا، اس نے لودھی سے اس ملک کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد وہ یہاں پہ حکمراں بنا. وہ نہ ہی کوئی، اب اگر مسجد بنانے کا ہی معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جس کے نام پر لے کر کے اس ملک کے اندر تضاد کھڑا ہو رہا ہو اور ایک خاص گروہ انہی باتوں کو تلاشتا ہو کہ اس ملک میں کوئی ایسا شوشہ ملے جس سے ہم ملک کے اندر نفرت کو پروان چڑھائیں اور ووٹ حاصل کر کے سत्ता میں بنے رہیں. تو یہ بابر جو ہیں یہ کیا مطلب ہمارے لیے اتنے آئیڈیل لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم انسانی جانوں کو بھی پرواہ نہ کریں، اور ہندوستان کے اندر جو ایک یکجہتی اور بھائی چارے کا ماحول ہے اس کو خراب کرنے والوں کو موقع فراہم کریں. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا تعلق کسی سازش کے ساتھ لگتا ہے، اور ممتا بنرجی نے جو ایک قدم اٹھایا ان کو اپنی پارٹی سے نشکاتت کر کے، اور اس کی جو ہے مسلمان تائید کرتا ہے. چونکہ آپ بابر کے نام کے بجائے اگر آپ کسی اسلامی شخصیت کے نام پر مسجد تعمیر کرتے تو یہ ہوتا کہ بھائی چلو مسجد تعمیر کرا رہے ہیں. ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ان کا تعلق جو ہے مسجد سے. اسلام جب یہ کہتا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے تو آپ فتنے کو کیوں جنم دے رہے ہیں؟ اور فتنہ اگر آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو بجائے اس کی حاضر کے مسلمانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، بنگال کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسی شخصیات جو وہ کام کر رہی ہے جو ایک خاص گروہ چاہتا ہے تو اس کو جو ہے حاشیے پہ پہنچا دینا چاہیے. کیرل میں دیپک منڈپم کو لے کر چلنے کو لے کر وواد چل رہا ہے. بھائی کیرل کے اندر وواد تو ہندوستان میں انہی سب چیزوں کو لے کر کے، وواد ان باتوں پر نہیں ہے کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں، لوگوں کو سستا اناج ملے، لوگوں کو جو ہے کاروبار ملے، لوگوں کو شکشا بہتر ملے، لوگوں کو سواستھ سیوائیں بہتر ملے. ان سب سے ہٹا کر ایک عجیب ماحول چل رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کہ وہ مذہب انسان کا دستور میں پرائیویٹ پارٹ ہے، اس پرائیویٹ کو جو ہے آپ نے ملکی پارٹ بنا رکھا ہے گا. اور یہ حکمران وقت جو موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بابا صاحب کے بنائے دستور کے خلاف جو کام کر رہے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے. ملک کو اگر واقعتاً آج دنیا دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہم جو ہیں وہاں ہزاروں سال پرانی پرتھاؤں اور آستھاؤں پر جا کر کے لوگوں کو دھارمک انماد بھڑکا کر کے ان کے جذبات سے کھیلنے کا کام کر رہے ہیں. ABP گنگا، خبر آپ کی، زبان آپ کی.